تو انفارچونیٹلی یو مسڈ کال کے ڈھیروں میسیجز تھے۔ اس نے سب سے زیادہ معتصم کے میسیجز دیکھنے پر اس کو کال ملائی۔ وہ انتہا کا دکھی تھا۔ دہریز ساحل پر بیٹھا لہریں گن رہا تھا۔ کوکو بیوی پارٹی میں ہے اور اللہ کے حکم سے سابقہ ریکارڈ برقرار رکھتے ہوئے فجر کے بعد ہی آئی ہے۔ مجھے ایئرپورٹ سے پک کر لو، پھر اکٹھے بیچ پر بیٹھتے ہیں۔ معتصم اس کے واپس آنے پر کھل اٹھا تھا۔ تنکوں کی چھتری کے نیچے وہ ٹانگیں پھیلا کر لیٹ گیا، جیسے دونوں کی تھکن اتار رہا ہو۔ معتصم نے گاڑی ساحل پر قدرے فاصلے پر پارک کی تھی۔ اس کی چھتری سالم سر پر تان کر تنکوں کی چھتری تلے آ لیٹا تھا۔ سو قدرے بھیگا بھیگا معتصم آرام کرسی پر بیٹھا سمندر سے اٹھتے دھند و بادلوں کے مرغولے دیکھتے ہوئے بول پڑا، سالم، اب کی بار تو مطر بارش 5 منٹ کا وقفہ بھی نہیں دے رہی۔ سمندر کا غضب بتا رہا ہے، سمندر کا غضب بتا رہا دے گی بھی نہیں۔ شیخ سالم نے چیختے دھاڑتے غضبناک آوازیں نکالتے سمندر کو دیکھا۔ معتصم کا دل چاہا اس سے پاکستانی لڑکی بابت پوچھے، مگر حوصلہ نہ ہو رہا تھا۔ پرسوں سمندر نے حافظہ کی ساری شاہراہیں توڑ ڈالیں، سد شکر کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ سالم کی خاموشی سے گھبرا کر وہ خود ہی اسے شہر کی صورتحال بتانے لگا۔ مادام، کوئی کام ہے؟ گارڈ شائستہ انداز میں پوچھ رہا تھا۔ نہیں، تھوڑا موسم انجوائے کرنا چاہتی ہوں، تم اپنا کام کرو۔ وہ وہاں سے ہٹ گیا۔ عجیب اتوار کے سنکی امیروں سے بھی اس کا واسطہ پڑتا رہتا تھا، کوئی پاس سے نہ اٹھنے دیتا تھا۔ یہ دور جانے کا کہہ رہی تھی، اسے بھی سنکی سمجھ کر وہ منظر سے ہٹ گیا۔ پتھر کی دیوار کی درزوں میں قدم پھنسا کر ساحل کی ریت پر جم بدر کے لیے نہایت آسان ثابت ہوا تھا۔ لیونا کی باتوں نے جلتے دل کو راکھ کر ڈالا تھا، اور راکھ تو کہیں بھی پہنچ جایا کرتی ہے۔ سو اس نے بھی فرار کا فیصلہ اپنا لیا، دماغ بند کر کے۔ اسے معلوم تھا وہ بھاگ نہ سکے گی۔ یہ ضمیر پر حجت تمام کرنا چاہتی تھی، وہ سب کے سامنے سچا ہونا چاہتی تھی۔ بے تحاشا صاف ستھرے ساحل پر لائٹنگ کا بہترین انتظام، اس پر جگہ جگہ نصب تنکوں کی چھتریاں اور لوہے اور ایلومینیم کے کیمپ چھتریوں کی شیپ کے لیے ہوئے میں بیٹھے باربیکیو کرتے لوگ اسے اور ہی دنیا کا حصہ لگ رہے تھے۔ فقط ایک لمحے کو اس کا دل ڈوبا، مجھے تو ان کی زبان تک نہیں آتی۔ اس نے سب سے قریب نظر آنے والی چھتری کی طرف دوڑ لگا دی۔ جیسے جیسے چھتری قریب آ رہی تھی، اسے چھتری تلے بیٹھے شخص کا حلیہ خوفزدہ کرنے لگا۔ دوسری نصب چھتری 2 گنے فاصلے پر تھی۔ کوئلے جیسی سیاہ رنگت اور بے تحاشا گھنگریلو بالیں، سنہری ڈائی کیے بالشت، پھر اوپر نیچے دائیں بائیں ایسے کھڑے تھے گرے۔ وہ اللہ، ہم بہت شریف لوگ ہیں۔ وہ ششتہ انگریز انگلش میں بولتے ہوئے لاشعوری طور پر اپنے بالشت بھر اوپر کھڑے بال نیچے لانے کی کوشش کرنے لگا۔ خطرہ لینے کے سوا چارہ نہ تھا۔
سو بدر ان کے ساتھ اس قیمتی گاڑی میں بیٹھ گئی جس پر بیٹھنے کی وہ دبئی میں وقاص سے خواہش بیان کر چکی تھی۔ وائے نصیب، بیٹھی بھی تو کب۔ سالم کے چہرے پر بے پناہ ہیجان دیکھ کر معتصم نے اسے ڈرائیونگ سیٹ سے فرنٹ پیسنجر پر کھسکا دیا اور خود ڈرائیونگ سنبھال لی۔ سالم پانی کی بوتل غٹا غٹ چڑھا کر خود پر قابو پاتے ہوئے بولا، وقاص کون ہے؟ بدر کو لیونا کے الفاظ یاد آئے، دلال، مگر اس نے سر جھٹک کر ان کو الف سے بے تک مختصر سب بتا دیا۔ تب تک حسین بھی معتصم کے گھر کی مجلس میں پہنچ چکا تھا۔ عرب میں سٹنگ روم طرز کی جگہ کو مجلس کہتے ہیں، آسانی کے لیے ڈرائنگ روم کہہ لیجیے۔ سالم نے وہی باتیں عربی میں ان دونوں کے لیے دہرا ڈالیں۔ ساری کہانی سننے کے بعد حسین تیزی سے لیپ ٹاپ پر بزی ہو گیا، جبکہ معتصم کال پر بدر کے عین سامنے بیٹھا۔ شیخ سالم اسے محسوس کرتا نظریں جھکاتے ہوئے بھی بےقل نظر آ رہا تھا۔ بدر رب کو یاد کرتے ہوئے صوفے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ جانے کیوں اس کا وجدان کہہ رہا تھا یہ غلط لوگ نہیں۔ حسین نے لیپ ٹاپ اس کے آگے رکھا۔ سسٹر دیکھو، کیا یہ شیخ تھا جو دبئی ادھر آپ کے پاس، میرا مطلب وقاص کے ساتھ آیا تھا؟ حسین بات کرتے ہوئے واضح طور پر جھجکا۔ بدر دیکھ کر کرا اٹھی، ہاں یہی وہ شیطان ہے۔ لیپ ٹاپ کی سکرین پر شیخ نجم کی مسکراتی تصویر تھی۔ ہمیں شرطہ خانہ، پولیس اسٹیشن جانا فوراً، ہمارے پاس وقت بالکل نہیں ہے۔ سالم حداد ادب اس کی دید سے سنبھل کر صورتحال کے مطابق فیصلہ کر رہا تھا۔ اس کی سہولت کو دیکھتے ہوئے وہ تینوں اب انگلش میں بات چیت کر رہے تھے۔ سسٹر، میرا قبیلہ ROP رائل اومان پولیس اور آرمی میں ہے، جبکہ سالم اور حسین کے قبیلے انتظامیہ میں ہیں۔ ہم سب مل کر اپنے سارے سورسز استعمال کریں گے اور آپ کے لیے وہی کریں گے جو آپ کے لیے خیر بھلائی ہو۔ ہم پر بھروسہ رکھیں۔ اپنے عجیب و غریب حلیے کے ساتھ سنجیدہ باتیں کرنا معتصم بدر کو نہایت عجیب لگا۔ سسٹر، معتصم نہایت شریف آدمی ہے۔ حسین نے بدر کی آنکھیں پڑھ لی تھیں۔ اسے جیسے ہی پتہ چلا کہ یہ سالم والی لڑکی ہے، وہ حد سے زیادہ احساس کر رہا تھا۔ ہم سوڈانی نسل ہیں، معتصم نے بھی اضافہ کیا۔ ان دونوں کے برعکس حداد بالکل چپ تھا۔ گاڑی شرطہ خانہ داخل ہو گئی۔ رات آخری پہر میں داخل ہونے کو تھی۔ بدر کو خوف سے کپ کپی آ گئی۔ وقاص نے صاف لفظوں میں بتایا تھا، چوری، جسم فروشی، غیر قانونی انٹری پر یہاں کے قوانین نہایت سخت ہیں، فوراً سزائیں دی جاتی ہیں۔ پاکستان کی طرح سالوں مقدمات نہیں چلتے۔ دادا کے کیے مقدمات کے فیصلے پوتا نہیں سنتا۔ اور بدر پر تو یہ سارے کے سارے الزامات تھے، ایک بھی ان میں سے کم نہ تھا۔ وہ رو پڑی، دل رب سے فریاد کرتا تھا، اور یہ سب جان لیں مظلوم کی آہ سیدھی عرش تک جاتی ہے۔ رسی ڈھیلی ضرور کی ہے لیکن ہاتھ سے چھوڑی قطعاً نہیں ہے۔ میں میڈیا اور انٹرپول وغیرہ کسی کے بھی سامنے نہیں آنا چاہتی۔ وہاں اخبارات، ٹی وی پر سب لوگ مجھے پہچان لیں گے۔ میرے خاندان کے ساتھ ساتھ میرے ملک کی بھی بدنامی ہے۔ وہ پاکستان کے مردان سینئر سے تربیت یافتہ میجر طلال کے سامنے زاروں زار رو کر اپنے مسائل بتا رہی تھی۔ میجر طلال بہت ہی صاف شفاف اردو بولتا تھا۔ وقاص نے اب تک تو تصویریں اور ویڈیوز اپلوڈ کر دی ہوں گی۔ بیٹا، آپ صبر تو کریں۔ وقاص یا نوید یا جو بھی ہے، وہ بس یہیں پہنچنے والا ہے۔ آپ کی گاڑی کا نمبر بتا دینے سے ٹریس کرنا بہت آسان ہوا ہے۔ بلا شبہ آپ بہادر ہیں۔ میجر کا انداز واضح طور پر پچکارنے والا تھا۔ تو اس کو کیا کریں گے؟ سارا مواد تو پاکستان میں ہے۔ وہ جیسے میجر کی کندھ ذہنی پر جھنجھلا اٹھی۔ آپ مجھ پر ٹرسٹ کریں بیٹی۔ میجر نے اس کی سبز آنکھوں میں پھیلی سرخی پر اپنی روشن آنکھیں گاڑ دیں تو بدر کا سر بے ساختہ اسبات میں ہل گیا۔
آپ شیخ سالم حداد سے نکاح کر لیں، ابھی اور اسی وقت۔ وہ نہایت ٹھوس اور پراعتماد انداز میں بولا۔ بیٹا، میں آپ سے کچھ نہیں چھپانا چاہتا۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ بدقسمتی یا خوش قسمتی، آپ جو بھی سمجھیں اسے، کہ ارب کے ارب پتیوں میں پھنس گئی ہیں۔ ان شیخوں کی برائیوں کے بیچ ایک اچھائی یہ ہے کہ اپنے ہم نسب کی حرمت کی تقدیم کرتے ہیں۔ شیخ سالم حداد جادو کی وہ چھڑی ہے جو آپ کو سامنے لائے بغیر آپ کے سارے مسائل حل کر سکتی ہے۔ سب سے اہم وہ بڑی بات، شیخ تبوک سے بچنا اسی صورت ممکن ہے جب آپ اس کی ڈھال شیخ حداد ہو، ورنہ وہ دنیا کی کسی بھی کونے سے آپ کو ڈھونڈ نکالے گا۔ شیخ حداد کی حرمہ عزت عمانی بیوی کو حرمہ بھی بولتے ہیں کے لیے بد ارادہ رکھنا ہرگز ہرگز آسان نہیں۔ میں پاکستان کو اپنا دوسرا گھر سمجھتا ہوں اور ہر پاکستان کی توقیر اپنی توقیر سمجھتا ہوں۔ یہی مخلصانہ رائے ہے، اس میں میرا یا میرے ملک کا کوئی مفاد نہیں۔ وہ چپ ہوا تو بدر بول پڑی۔ میں جیل اور میڈیا کو فیس کیے بنا پاکستان پہنچ جاؤں گی؟ بالکل، کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوگی کہ آپ کن حالات سے لڑ کر پہنچی ہیں۔ میں گارنٹی دیتا ہوں۔ وہ ان چاروں کے جلوں میں شرط خانہ کی مسجد پہنچی۔ پہلے انہوں نے میجر کی امامت میں فجر ادا کی، پھر 7 لوگوں کی موجودگی میں اس نے سالم کو قبول کر لیا۔ اسے لاہور کے چھوٹے سے گھر میں ہونے والا نکاح یاد آیا، اسے وہاں کے مکین یاد آئے، دل ایک دم لہو بن کر پگھل گیا۔ مجھے معاف کرنا میرے پیاروں، ہم سب کی عزت بچانے کی خاطر میں اس مقام تک پہنچی ہوں، لیکن میں اب پتیوں کا کھلونا نہیں بنوں گی۔ جیسی وہاں سے آئی تھی ویسی تمہیں ملوں گی، خود پر کوئی آنچ نہ آنے دوں گی۔ وہ جو مار کھا کھا کر بے ہوش نہ ہوئی، اب حواس کھو بیٹھی۔ سالم کے ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مارنے والا گال تھپ تھپانے پر وہ حواس میں لوٹ آئی تھی۔ فقط رنگت اور نقابت زرد سراحہ کے ساتھ سالم کو وہ دل کے بہت قریب لگی، اتنی قریب اور اتنی اپنی کہ دل چاہا اسے دل سے لگا کر دھڑکنوں کو قرار دلا دے۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر سہارا دینا چاہا تو بھی وہ نظر انداز کرتی خود اٹھ کھڑی ہوئی۔ چاہو تو میں ویل چیئر لے آتا ہوں، مسجد میں موجود ہیں، وہ اردو میں بولا، باوجود اس کے میجر دلال سمجھ رہا تھا۔ بدر نے نفی میں سر ہلا دیا۔ آج اعصاب کے ساتھ جسم بھی جواب دے رہا تھا اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی آگے بڑھنے لگی۔ ابھی تک لائے کیوں نہیں مجرم کو؟ حسین کے سوال پر میجر نے اپنا فون نکالا۔ اس سے پہلے وہ نمبر ملاتا کال آ گئی۔ بات عربی میں ہوئی، لیکن بدر کو پھر بھی اندازہ ہو گیا کہ کوئی قتل ہوا ہے۔ وقاص کو قتل کر دیا شیخ تبوک نے؟ بدر نے نہایت سکون سے پوچھا۔ وہ اب شرط خانہ کے احاطے میں داخل ہو رہے تھے۔ نہیں، وقاص نے لیونا اور اس کے بچے کو قتل کر دیا۔ کیا؟ وہ انسان کہلانے کے لائق تو پہلے نہ تھا، مگر اتنا سفاک ہوگا مجھے اندازہ نہ تھا۔ بدر کو وہ کبھی روتا اور کبھی ہنستا بچہ یاد آیا جس کی بہت سی شباہت خود وقاص سے تھی۔ آنسو بے اختیار رواں ہوئے۔ آنکھیں تو برسنے کا بہانہ چاہتی تھی، لیکن لیونا تو ریزورٹ میں تھی۔ ہاں، اور وقاص شیخ تبوک کے ساتھ دوبارہ سویٹ کی طرف گیا تھا۔ وہیں اسے لیونا نے پھر سے دیکھا اور یہ سب ہوا۔ اس کا مطلب میری گمشدگی کا ان لوگوں کو پتہ چل گیا ہے۔ ہاں، انفیکٹ تمہارے بارے میں ہی پوچھنے کے لیے اس نے لیونا وانے دوڑ کو ناک کیا ہے۔ پھر ان میں ہاتھا پائی ہوئی۔ لیونا نے بچے کی پرام اس کے سامنے کی تو اس نے پرام کو بھی ہاتھ مار دیا۔ پرام الٹ گئی، بچہ سیڑھیوں سے نیچے جا گرا، پرام بھی اس کے اوپر جا گری۔ بدر کے منہ سے سسکی نکل گئی تھی، ننھی سی جان اور ایسی صوت، وہ تینوں خاموش اس کی اور میجر کی گفتگو سن رہے تھے۔ سمجھ یقیناً سالم رہا تھا۔ اور لیونا کے ساتھ کیا کیا اس درندے نے؟ لیونا نے چھڑی کے ساتھ وقاص یا جو بھی وہ پلید انسان ہے اس پر حملہ کیا تو وقاص نے چھین کر اس کی شارک کاٹ دی۔ کیا پاکستانی اتنے شدت پسند کیوں ہوتے ہیں؟ مبتسم نے کچھ نہ سمجھ کر بھی بہت کچھ سمجھ لیا تھا اور اب سوال بکھیر ڈالا۔
فرد واحد کے رویے و عمل کو قومیت پر لاگو کرنا سراسر ناانصافی ہے۔ اچھے برے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں، اس میں کسی ملک یا شہر کو برا کہنا درست نہیں۔ شیخ نجم تبوک تم ہی لوگوں میں سے ہے۔ باوجود منتشر ذہن کہ اس نے اپنے وطن کا دفاع ضروری سمجھا، مترجم کے فرائض انجام دیتا میجر مسکرایا تھا۔ تب ہی ROP اہلکار وقاص کو ہتھکڑی سے پکڑے اندر داخل ہوا۔ جوں ہی اس نے بدر کو دیکھا تو ہتھکڑی چھٹک کر ہنسیانی انداز میں چیخم دھاڑ کرتا اس کی طرف لپکا۔ صاف معلوم دے رہا تھا اس پر قتل کی وحشت سوار ہے۔ میں تمہیں بھی مار ڈالوں گا۔ تم نے سب کو برباد کر دیا، مجھے اجاڑ دیا، سب تباہ کر دیا۔ بدر دہشت سے چاندی کی مجسمہ بن گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ بدر تک پہنچتا، شیخ سالم کا نیز اس کی ناک خون آلود کر گیا۔ میرے سامنے میری بیوی کو دھمکی! ROP آفیسر نے شیخ کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے مزید کارروائی سے روکا۔ وقاص خون اگلتی ناک کے ساتھ جنونی کیفیت میں بولنے لگا، اس کو گود میں بیٹھ کر اس سے بچ نہیں سکو گے۔ آہ آوارہ عورت، وہ تمہیں پاتال سے بھی ڈھونڈ لے گا۔ اس کی بھی منہ بولی بیوی بنی ہو، اس سے پہلے بن جاتی۔ اس کا بڑھایا دیکھ کر سوت پڑ گئی۔ اس کی جوانی دیکھی تو؟ شیخ سالم کے الٹے ہاتھ کے تھپڑ کو آفیسر نے اپنے ہاتھ پر روک لیا۔ انت مجنون اوفی بیت، کیا پاگل ہو گئے ہو؟ گھر جاؤ اپنے۔ میجر نے سر ہلا کر آفیسر کی تائید کی تو شیخ سالم نے سرخ چہرے کے ساتھ بدر کا ہاتھ پکڑ کر جارحانہ انداز میں کھڑا کیا اور دہشت زدہ سی پیچھے پیچھے گھسیٹنے لگی۔ راہداری کے اختتام پر کھڑا شرط تنفرد سے دیکھتے ہوئے بڑبڑا دیا، یہ پاکستانی جہاں بھی جاتے ہیں مصیبت ڈالتے ہیں۔ سلالہ شہر میں اکٹھے 2 قتل ظلم ہے، بہت بڑا ظلم۔ شرط خانہ سے شیخ سالم اسے سیدھا بائی روڈ دبئی لے کر گیا تھا۔ فضائی سفر میں ڈاکومنٹس چاہیے تھے۔ روڈ پر شیخ سالم حداد کے پروٹوکول کی وجہ سے کسی نے زیادہ غور و خوض نہ کیا۔ دبئی میں محض 2 دن میں اسے لیگلی کیل کروانا اور ڈاکومنٹس بنوانا شیخ حداد ہی کا کام تھا۔ کسی نے اس کی تفتیش کرنے کے بہانے نہیں ڈھونڈے۔ وہاں سے وہ سہار آئے۔ عمان حدادیوں کی سرزمین تھی۔ اسے لمحوں میں ریزیڈنشل کارڈ ایشو کر دیا گیا تھا۔ بدر سب کچھ ہوتے دیکھتی ابھی اندازے لگا رہی تھی کہ اپروچ سے سالوں کے کام لمحوں میں کیسے ہوتے ہیں۔ سہار سے ہائی روڈ سلالہ اور پھر وادی جبال تک آتے آتے شیخ سالم نے سینکڑوں بار سینکڑوں چیزوں کی آفر کی۔ وہ شکریہ یہ کہہ کر ٹھکرا دیتی۔ ابھی معتصم کی بیوی کا برقع اسے شیخ کی شاپنگ کی نسبت زیادہ بہتر لگ رہا تھا۔ 12 گھنٹے کے طویل سفر میں اس نے نہایت ٹھوس اور آرام دہ لہجے میں کہا تھا، بدر جہاں ہم بڑے سیدھے کھڑے لوگ ہیں، جو دل میں ہوتا ہے اسے بے جھجک کہتے ہیں۔ تم وہ پہلی لڑکی ہو جسے میں نے نظر بھر کر دیکھا، پھر اور کچھ دیکھنے کی حاجت ہی نہ محسوس ہوئی۔ وہ حیرت زدہ سی سارا قصہ سنتی رہی، مگر اب کسی مرد پر اعتبار کرنے والا دل سینے میں نہ رہا تھا۔ پھر تو یہ نکاح بھی آپ کی صوابدیدہ پر ہوا ہوگا۔ وہ مشکوک ہو گئی۔ واللہ نہیں، یہ فیصلہ خالص میجر کا تھا۔ ہاں، اسے معتصم نے بتا سب کچھ دیا تھا۔ طلال معتصم کا بہنوئی ہے۔ میں جانتا ہوں تمہارے لیے یہ نکاح پنجرے میں لگے تالے کی چابی ہے، مگر میرے لیے یہ میری تکمیل ہے۔ میں زبردستی کا قائل نہیں، اس لیے تمہیں پاکستان سے باقاعدہ تمہارے رسم و رواج کے مطابق لے آؤں گا۔ امید ہے تب تک تمہیں عرب اتنے ناپسند نہ رہیں گے۔ واضح طور پر غیر سنجیدہ ہوا۔ جواباً بدر سنجیدہ ہی رہی تھی۔ وادی جبال گھر والوں سے مکمل علیحدہ رہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ شیخ نجم کے دماغی کیڑے جھڑ جائیں۔ وہ قبیلہ تبوک کو حدادیوں کے پاس لے جانے سے پہلے 100 بار سوچے۔ میرا خیال ہے کہ 2 ہفتے اس مقصد کے لیے کافی ہوں گے۔
وہ شبہ سرخی سے مضمون بھانپ کر ہاتھوں پر نظر ڈالے بیٹھی رہ گئی۔ ان 2-2.5 ہفتوں میں 200 بار پاکستان فون کیا اور گالیاں کھائیں۔ وہ لوگ بات ہی نہیں سنتے تھے۔ پھر واٹس ایپ میسیج پر آپ بیتی بھی سنا ڈالی۔ امید تھی کہ اب معاملہ سمجھ لیں گے۔ سجاد پھر بھی کو سفید ہی کہتا رہا۔